وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ تعالی ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج کے ہمارے اس اجلاس کا عنوان ہے تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کو یہاں سے تحفظ فراہم کرنے والی باتیں بیان کی جائیں گی، تو ہمیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے ڈیلی 48 مرتبہ جو دعا کرنے کا حکم دیا، وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے پروردگار، بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔ اسی صراط مستقیم کی اپنے زمانے میں الگ الگ تعبیریں ہوتی رہیں، آج کے دور میں ہم اسے اپنے ہندوستانی معاشرے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اس تعبیر سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کی اس آیت سے اور اس کے واقعی مفہوم سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کو اختلاف ہوتا ہے تو اپنی خیر منائے۔ یہ بہت شارٹ میں بات ہو گئی، اب اگر آپ اس کو تفصیلی طور پر سمجھنا چاہیں تو میں سنجیدگی کے ساتھ تھوڑی دیر توجہ چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کون تھے اور مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام حمزہ خاں محدث بریلوی اس عظیم ہستی کا نام ہے۔ مجھے مولانا اسلم ربانی صاحب نے بتلایا کہ یہ پروگرام دراصل جشن اعلیٰ حضرت کے طور پر ماہ سفر میں ہونا تھا، لیکن کسی وجہ سے مؤخر ہوتا رہا، اور جو نوشتہ تقدیر تھا آج کی تاریخ مقرر ہوئی، اور آج ہم اور آپ سب حاضر ہیں۔ تو گویا اس پروگرام کو بہت حد تک امام احمد رضا خاں محدث بریلوی سے تعلق ہے۔ اسی بیک گراؤنڈ میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اعلیٰ حضرت کون تھے، ان کے نام سے مسلک کیوں منسوب ہوا، ان کی کیا خدمات رہیں، اور ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ اب کوئی اپنے آپ کو رضوی کہے نہ کہے، مانے نہ مانے، اور پریکٹیکلی طور پر وہ نسبت رضویت سے متعلق ہو یا نہ ہو، سچ یہ ہے کہ جو بھی اہل سنت ہیں وہ چاہے اس تعبیر کو قبول کریں یا نہ قبول کریں، الحمدللہ سب اہل سنت ہیں، اور ہمیں یہی شیر و شکر کا ماحول بنانا چاہیے، مشربی اختلافات سے بالا تر ہو کر۔ اور آج کے زمانے کے حالات ہم سے شدت کے ساتھ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے متبھید بھلا کر کے دین و سنیت کے نام پر ایک ہوں، اور اگر اب ایک نہیں ہوتے تو 70 سالوں سے جو بات ہمیں سمجھائی جاتی رہی، اب قدرتی طور پر اس کا انتظام ہو چکا ہے، اور جو بات ہمیں شیریں زبانی سے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس کے سمجھنے کا وقت بہت قریب ہو چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام حمزہ خاں محدث بریلوی کے زمانے کو آپ سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت جس زمانے میں پیدا ہوئے، یہودیوں نے اسلامک ورلڈ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رکھا تھا، اور بہت گہرائی کے ساتھ اس پولیٹکس کو سمجھ لیں تاکہ سلیقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اسلام میں فرقہ پرستی کیوں ہے، اور غلط فرقہ کون ہے اور برحق کون ہے۔ جب ہم اسلامک ورلڈ کو دیکھتے ہیں، میپ کو دیکھتے ہیں، تو دنیا 3 حصوں میں ڈیوائیڈ نظر آتی ہے۔ ایک حصہ ہے عرب کا، جس میں آج کے دور میں جغرافیائی طور پر 23 کنٹریز ہیں، اور ایک بیلٹ ہے ہمارے ملکوں کا، جس میں ہمارا ملک بھی ہے، ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، تبت بھی ہے، نیپال، بھوٹان، یہ بیلٹ ہے۔ اور تھرڈ بیلٹ ہے اسلامک بیلٹ، اسلامک ورلڈ کا بیلٹ، جو بڑا بیلٹ ہے وہ افغانستان کا، خراسان کا جو سرحدی علاقہ ایران کا، اور ایران کا۔ اس ورلڈ پولیٹکس میں ایک گہری بات بنائی، یہودیوں نے یہ سازش کے تحت یہ کام کیا کہ عرب جو گہرے طور پر اللہ کے رسول سے وابستہ تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے استفادہ کیا تھا، قرآن و حدیث کے اصل منابع سے وہ ڈائریکٹ فیضیاب ہو سکتے تھے، ان کے اندر علم تو پایا جاتا تھا،
لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ ادب وہ نہ رہا جو اس بیلٹ کا ادب ہے، ہمارے بیلٹ کا۔ آج بھی ہم کعبہ شریف ادھر ہے تو ادھر چہرہ کر کے تھوکتے نہیں، ادھر پاؤں نہیں کرتے، قرآن شریف کو پڑھتے بعد میں اسے بوسہ پہلے دیتے ہیں۔ یہ ادب آپ کو عرب کی کنٹریز میں نظر نہیں آئے گا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ادب تو رہا، علم نہ رہا۔ تھرڈ بیلٹ ہے خراسان، افغانستان کے سرحدی علاقوں کا اور ایران کا، جہاں پر خلافت بنو عباسیہ کے زمانے سے شیعہ قابض رہے، اور شیعوں کا اسلام ایک حد تک چینجڈ ہے۔ شیعوں کی نماز الگ ہے، شیعوں کی اذانیں الگ ہیں، شیعہ قرآن کو انکمپلیٹ مانتے ہیں، اور شیعہ تمام حدیثوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، انہی احادیث کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو اہل بیت اطہار سے مروی ہیں۔ تو ان کا اسلام بہت حد تک چینج تھا۔ اس پولیٹکس کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس ورلڈ میپ کو اپنی نگاہ میں رکھیے۔ عرب کے لیے ایک فرقہ بنایا گیا جس کا نام ہے وہابیزم۔ وہابیزم میں چینج کچھ نہیں ہے، نہ خدا بدلا ہے، نہ نبی بدلا ہے، نہ قبلہ بدلا ہے، نہ قرآن بدلا ہے، سب کچھ وہی ہے جو اسلام میں تھا۔ ہاں، تشریح بدل دی گئی ہے۔ حدیث میں یہ تھا کہ 3 مسجدوں کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی، لیکن وہابیزم نے اس کی تشریح یہ کی کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا ناجائز ہے، لہٰذا روضہ رسول کی طرف سفر کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح سے شرک و بدعت کی تشریحات بدل دی گئیں، اور آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کہیں شرک نہ ہو جائے۔ یہ جو انڈیا پاکستان کا بیلٹ ہے، اس میں علم کم تھا، ادب زیادہ تھا، تو یہاں پر خدا وہی رکھا، قرآن وہی رکھا، قبلہ وہی رکھا، نبی چینج کر دیا غلام احمد قادیانی کی شکل میں۔ اور تیسرا بیلٹ جو تھا ایران، افغانستان اور خراسان کا علاقہ، وہاں نبی بھی بدلا، خدا بھی بدلا، قرآن قبلہ بھی بدلا، اور آسمانی کتاب بھی بدلی، لہٰذا وہاں کے لیے ایک مذہب بنایا گیا جس کا نام ہے بہائی مذہب۔ بہائیوں کا خدا بھی بہاء اللہ ہے، نبی بھی بہاء اللہ ہے۔ ان کا قبلہ وہ ہے جہاں سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پولیٹکس چلتی کہاں سے ہے۔ ان کا قبلہ اسرائیل میں ایک شہر ہے حیفا، وہ ان کا قبلہ ہے، اور بہاء اللہ نے کتاب لکھی ہے، وہ ان کی مذہبی کتاب ہے۔ دہلی میں لوٹس ٹیمپل انہی بہائیوں کا ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اسلام 1000 سال کا مذہب تھا، اس سے آگے چلنے کی اسلام میں طاقت نہیں، لہذا اب آگے بہائی مذہب چلے گا۔ اس ورلڈ پولیٹکس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ قادیانیت بہت زیادہ اس لیے پنپ نہیں سکی کہ جس ٹائم انڈیا میں قادیانیت کی بنیاد رکھی گئی، سیم ٹائم ہندوستان کے لوگ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور بڑی طاقت کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور پھر یہ لڑائیاں مسلسل چلتی رہیں، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ تو اس تقسیم کی وجہ سے، ان لڑائیوں کی گہما گہمی کی وجہ سے قادیانیت اتنی نہ پنپ سکی جتنی وہابیت پنپی، اور وہابیت سب سے زیادہ اس لیے پنپی کہ وہابیت کے لیے ماحول بھی سازگار تھا، اور سیکنڈ چیز یہ کہ وہابیت کی گود میں حرمین شریفین آ گئے تھے، اس لیے انہیں اپنے فکر کو پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اس لیے وہابیت سے پوری دنیا آج پریشان ہے، وہابی فکر کی بنیاد پر۔ وہابیت میں بہت سارے شوشے پیدا کیے گئے، یہ موٹے انداز میں ورلڈ پولیٹکس ہے، اور مسلمانوں کے اندر جو فرقہ واریت پیدا کی گئی وہ یہاں سے پیدا کی گئی۔ آپ اس سے پہلے اٹھا کے دیکھیں گے تو مسلمانوں میں فرقہ واریت کی یہ ہوا نظر نہیں آتی۔ فرقے ہر دور میں ہوئے ہیں، مرتے رہے ہیں، لیکن اس قدر وسیع پیمانے پر فرقہ واریت نظر نہیں آئے گی جو اس تناظر میں بنائی گئی تھی۔ تو یہ ایک ورلڈ پولیٹکس ہے۔ وہابیزم سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے جس زمانے میں آنکھ کھولی، وہابیزم کے تار بھی بہت دور تک پھیل چکے تھے، وہابیت کے شوشے بہت دور تک پھیل چکے تھے۔ وہابیت نے جو فکر عام کرنی چاہیے تھی، وہ فکر الگ الگ شکل میں بہت عام ہو چکی تھی، اور اس فکر کے جگہ جگہ پر ستون گاڑے جا چکے تھے۔ قادیانیت بھی جیسی تیسی موجود تھی۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے اپنے زمانے میں وہابیت کی ایک ایک شک کی بیک کنی کی۔ وہابیت کا ماننا تھا کہ اللہ کے رسول سنتے نہیں، امام احمد رضا خان نے اس پر مسلسل دلائل قائم فرمائے۔ وہابیت کا ماننا تھا کہ نبی ہم سے کوئی بھی چیز دور نہیں کر سکتے، ہم سے مصیبتیں دور نہیں کر سکتے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے تقریباً 150 حدیثوں سے اس بات کو ثابت کیا۔ وہابیت کے جو بھی نظریات تھے، امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ہر ایک کی بیک کنی کی۔ میرے دوستو،
آج بھی ایک آئیڈیالوجی ہمارے ملک میں پنپی ہوئی ہے، ایک انسان اگر کسی ایک بدتمیز انسان کی ایک بات کا جواب دے تو اپنی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے کہ میں نے فلاں موقع پر فلاں کو خاموش کر دیا تھا۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی وہ ہیں کہ دنیا کی 23 کنٹریز میں جو فتنہ بپا کیا گیا تھا، امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے اردو زبان میں، سچ یہ ہے کہ اس فتنے کی جڑیں کاٹ دی، اور تنہا ایک فتنے کی نہیں، اس فتنے کے ساتھ ساتھ قادیانی فتنے کی بھی امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے جڑ کاٹ دی۔ ایک شخصیت نے ایک دشمن کی ایک بولی کا جواب نہیں دیا، بلکہ دشمن کی جڑیں جہاں سے پنپ سکتی تھیں، امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے سرے سے اس جڑ کو کاٹنے کی کوشش کی۔ المیہ یہ ہے، ایک پروفیسر نے لکھا ہے، نام نہیں لینا مناسب نہیں سمجھتا، علامہ فضلہ خیر آبادی کا کے متعلق لکھتے ہیں کہ خیر آبادی کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان تھے، اور یہ قصور غیروں کی طرف منسوب کر کے نہیں، قصور یوں ہے کہ وہ اس قوم سے متعلق تھے جس قوم کو اپنے ہیروں کو پہچاننا نہیں آتا۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے ساتھ بھی سیم ٹریجڈی ہوئی۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے کام بہت اونچا کیا، المیہ یہ ہے کہ ان کے فالوورز نے ان کے کام کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا جس طرح سے ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے، ان سے چھوٹے کام کرنے والوں کے نام سے آج دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیز منسوب ہیں، لیکن امام احمد رضا خان محدث بریلوی جنہیں دنیا جینیس یعنی عبقری تسلیم کرتی ہے، ان کے نام سے آج دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا دنیا انٹرنیشنل مفکرین میں نام نظر نہیں آتا، جبکہ سچ یہ ہے امام احمد رضا خان محدث بریلوی جیسے مفکر زمانوں بعد میں پیدا ہوں گے۔ ایک مولوی جو اپنے بند کمرے میں 18 گھنٹے مسلسل لکھتا ہو، آپ اس سے کیا امید کرتے ہیں کہ ورلڈ پولیٹکس پہ اس کی کتنی گہری نظر ہوگی؟ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ایک کتاب لکھی، تدبیر فلاح و نجات و اصلاح۔ جب خلافت عثمانیہ یعنی اوٹومن امپائر کا زمانہ ڈاؤن ہو رہا تھا، اس زمانے میں کتاب لکھی، چار تدبیریں بتلائیں۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھیں، اور یہ تدبیر جیسے کل کامیاب تھی آج بھی کامیاب ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں باتیں کرنے کی بیماری ہے، لیکن عمل سے ہمارا دور تک تعلق نہیں۔ دوسری تدبیر آپ نے یہ سجھائی، فرماتے ہیں کہ بڑے شہروں کے مسلمان چھوٹے شہروں کے مسلمانوں کو قرض دیں اور ان کے لیے بینک قائم کریں، غیر سودی بینک قائم کریں تاکہ مسلمان اوپر اڑ سکیں۔ آج نام لینے کی ضرورت نہیں، کچھ کمیونٹیز ہیں جو 7%، 3%، 5% انڈیا میں جن کی پاپولیشن ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کوئی بھی آدمی آپ کو بھیک مانگتا نظر نہیں آئے گا۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے، سروے کے مطابق اگر 100 لوگ بھیک مانگ رہے ہیں تو اس میں 96 لوگ یا تو مسلمان ہوتے ہیں یا مسلمانوں جیسی شکل دھارن کر لیتے ہیں۔ اگر 100 سال پہلے دی ہوئی اس فکر کو مسلمانوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوتا تو آج ہمارے بھی بہت سارے بینک ہوتے، لیکن بمبئی کے ایک بینک کے علاوہ آج کے بھارت میں ہمارا کوئی دوسرا بینک نہیں۔ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے منہ پر کوئی تمانچہ ہوگا۔ تیسرا مشورہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے کام اور اپنے فیصلے اپنے طور پر نپٹائیں، کورٹ کچہریوں کے چکر میں لمبی زندگیاں نہ گزاریں اور اچھا خاصا پیسہ نہ برباد کریں، بلکہ اپنے گھر کے مسائل، معاشرتی مسائل، سماجی مسائل سماجک لوگوں سے سلجھائیں اور مذہبی مسائل مذہبی رہنماؤں سے حل کروائیں۔ اگر مسلمانوں نے یہ کیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ہماری جوتیاں کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتے ہوئے نہ گھس رہی ہوتی۔ اسی طرح سے آپ نے فارمولے عطا فرمائے، اور ان فارمولوں پر ریسرچ کرنے کے بعد میں ایک دانشور نے یہ کہا ہے کہ جاپان جب سیکنڈ ورلڈ وار میں ڈاؤن ہو گیا تھا تو اس نے اپنی اٹھان کے لیے امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے ان فارمولوں کو اپنایا، اور آج جاپان ٹیکنیکل طور پر جتنا مضبوط ہے ہم سب جانتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ جس مفکر نے اتنی بڑی بات کہی، آج اس کے ماننے والوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، نام کے نعرے تو لگائے، پرچم کشائی تو کی، لیکن جس طرح سے فکر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ رزلٹ یہ ہے کہ نہ تو شخصیت کا نام انٹرنیشنل مفکرین میں ہے، نہ بہت بڑے تعلیم گاہیں اس کے نام سے منسوب ہے، اور نہ ہی پورے ملک میں کوئی اہم ترین یادگار چیز اس کے نام سے منسوب ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ایک مولوی
جس کی پوری زندگی کتابیں لکھنے میں صرف ہو رہی ہے، آپ اس سے کتنے بڑے مفکر ہونے کی امید کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے تقسیم کے تعلق سے جو فکر پیش کی، جذبات میں تو لوگوں نے نہ سمجھا، لیکن بعد میں لوگوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ امام احمد رضا کی فکر درست تھی۔ خلافت عثمانیہ کے تعلق سے انہوں نے جو فکر پیش کی، موالات کے تعلق سے انہوں نے جو فکر پیش کی، اپنا لیڈر کیسا ہونا چاہیے اس کے تعلق سے انہوں نے جو فکر پیش کی، جذبات میں لوگوں نے ان کی بات نہ سنی، لیکن آج ایک مورخ غیر جانبدارانہ طور پر یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے، امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ اسی طرح سے امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی ایک بنیادی خوبی ہے اور اتنی عظیم خوبی ہے کہ آج کے ہر قائد کو اس چیز پر، قائد سے میری مراد وہ انسان جو 2 وقت کی نماز پڑھانے، 5 وقت کی نماز پڑھانے سے لے کے بڑے سے بڑے کسی بھی پوسٹ پر ہو، اسے چاہیے کہ امام احمد رضا خان کی محدث بریلوی کی زندگی کے اس پہلو پر ضرور نظر کرے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے ایک شاگرد ہیں علامہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی، جنہوں نے تنے تنہا دنیا کے 56 ملکوں کا دورہ کیا اور تقریباً 70,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ آپ کے دوسرے شاگرد علامہ قطب الدین برہمچاری، جنہوں نے بھارت کی سرزمین پر غیروں کے اندر تبلیغ کی اور صرف بدایوں کی سرزمین پر 50,000 کی فوج کو ایک بار میں کلمہ پڑھایا۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے شاگرد اور خلیفہ ایک شخصیت ہیں علامہ صدر الشریعہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کی، جن کا خود کا اپنے متعلق یہ کہنا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے، اگر میں اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں وہ کام کرتا تو شاید مجھے سونے سے تول دیتے۔ المیہ یہ ہے کہ دنیا نے پہچانا نہیں۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی خانقاہ سے تعلیم یافتہ ایک شخصیت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی ہے۔ جس وقت ہندوستان کی پارلیمنٹ میں قانون پاس ہو رہا تھا، صدر الافاضل چیخ چیخ کے اپنے ماہنامہ سواد اعظم میں جو اداریہ لکھتے تھے، آج بھی جب ہم اداریوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کبھی کبھار دنگ رہ جاتے ہیں کہ اس فقیری کی زندگی گزارنے والے کے پاس کس قدر علم و دانش تھا اور کس قدر دور بینی تھی، کیسی نگاہ بصیرت اور فراست مومنانہ تھی کہ آج جو حالات بیت رہے ہیں انہوں نے اس زمانے میں اس کا سولوشن پیش کیا ہے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی صرف ایک رائٹر نہیں، وہ شخصیت ساز شخصیت ہے، افراد تعمیر کرنے والی شخصیت ہیں، اور افراد بھی کسی ایک فیلڈ کے لیے نہیں، ایک کو انٹرنیشنل مبلغ بنا رہے ہیں، دوسرے کو اپنے اس ملک کے لیے اسپیشلی مبلغ بنا رہے ہیں، ایک شخصیت کو عظیم ترین فقیہ اور قاضی شرع کے لیے منتخب فرما رہے ہیں، اور ایک شخصیت کے اندر سیاسی تدبر پیدا کر رہے ہیں، اور وہیں اپنے بیٹے محدث مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان کو اپنا ایسا سچا جانشین بنا رہے ہیں کہ جب تک وہ تھے ہندوستان کا بچہ اہل سنت کا بچہ ان کی قیادت پر متفق تھا۔ ایک عظیم قیادت بھی تیار کر رہے ہیں، انٹرنیشنل مبلغ بھی تیار کر رہے ہیں، نیشنل سطح پر انٹرنلی کام کرنے والا مبلغ بھی وہ تیار کر رہے ہیں، ایک عظیم پولیٹیکل لیڈر بھی تیار کر رہے ہیں، اور ایک عظیم چیف جسٹس آف انڈیا بھی تیار کر رہے ہیں، تنے تنہا امام احمد رضا خان محدث بریلوی۔ اور آپ ان کی کتابوں کی نوعیت دیکھیں، آج کا زمانہ بڑا پرفتن زمانہ ہے، دنیا سنجیدگی سے اپنا جائزہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی جو کتابیں ہوتی تھیں، ان کتابوں میں دوسرے اور تیسرے لوگوں کا سہارا نہیں ہوتا تھا، جم گٹھا ان کی کتابیں نہیں لکھا کرتا تھا۔ ایک شخصیت ہے، سہائے ستہ پہ ان کا حاشیہ موجود ہے، کنز العمال حدیث کی عظیم کتاب ہے، 18 جلدوں میں محیط ہے، کنز العمال پہ ان کا حاشیہ موجود ہے۔ اسی طرح سے جب علم حدیث کے مطالعے کی بات کرتے ہیں تو برجستہ 53 کتابوں کا نام گناتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج ہم لوگ اگر بر وقت ہم سے کوئی حدیث کی 25 کتابوں کے نام پوچھ لے تو شاید نام نہ گنا پائیں۔ میرے دوستو، عرض کرنے کا مدعا یہ ہے، امام احمد رضا خان محدث بریلوی عظیم ترین شخصیت ہیں جن کا ہم پر بہت بڑا قرض ہے، جنہوں نے بیک وقت کئی ایک محاذ پہ کام کیا ہے۔ آپ کے زمانے میں ایک فتنہ تھا اور آج بھی وہ فتنہ ہے کہ زمین گھومتی ہے یا چاند و سورج گھومتے ہیں۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے اس کے تعلق سے ایک کتاب لکھی، فوز مبین در رد حرکت زمین۔ حیرانی کی بات یہ ہے
آج تک ہم سائنس کو تسلیم نہیں کروا سکے کہ زمین نہیں گھومتی ہے، چاند و سورج گھوما کرتے ہیں۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے اپنی کتاب میں 105 دلائل سے ثابت فرمایا ہے کہ زمین نہیں چاند اور سورج گھوما کرتے ہیں۔ اور ان 105 دلائل میں کمال یہ ہے 90 دلائل اور 15 دلائل 15 دلائل وہ ہیں جو آپ نے پرانے بزرگوں کی کتابوں سے اخذ کیے ہیں، اور 90 دلائل وہ ہیں جو تنے تنہا آپ نے خود بنائے ہیں، یعنی خود ساختہ ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کسی گلی کے بچے کا نام نہیں، سراسر علم کا نام ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بارہ ہمارے درمیان میں تنازعات اس لیے جنم لے لیتے ہیں کہ ہم نے ان کی کتابوں کو سیریسلی سمجھا نہیں ہوتا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا مطالعہ کریں، ان کی شخصیت کا مطالعہ کریں، ان کے افکار و نظریات کا مطالعہ کریں۔ ان کے نظریات سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ علم کے بہت بڑے داعی ہیں۔ جس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی نصاب سازی کا کام چل رہا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے اپنے خلیفہ علامہ سید سلیمان اشرف بھاگلپوری کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسلامیات کا یعنی اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس بنانے کے لیے منتخب فرمایا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، زمانے کے اعتبار سے کتابیں تو چینج ہوئی ہیں لیکن بیسیکلی ڈھانچہ وہی ہے جو علامہ سید سلیمان اشرف بھاگلپوری نے تیار کیا۔ ایک شخص اکیلی ایک شہر میں رہتے ہوئے، جس کو دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ کوئی ایک مولانا ہے جن کو کتابیں لکھنے کا شوق ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے تنے تنہا بہت سارے محاذات پر اکیلے کام کیا ہے۔ ہم اگر ان سے اپنی عقیدتوں کا رشتہ جوڑتے ہیں تو جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ امام احمد رضا کا سچا فالوور وہ نہیں ہو سکتا جس کا علم سے تعلق کمزور ہو۔ امام احمد رضا کا سچا فالوور وہی ہو سکتا ہے جس کا کتابوں سے بڑا گہرا رشتہ ہو۔ اس لیے گزارش یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا 100 سالہ جشن تو ہم نے بڑی دھوم دھام سے منا لیا، لیکن 100 سال میں ہم نے ان کے افکار و نظریات کو کہاں تک پہنچایا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ریمارک ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، پڑھنے سے قریب اپنی قربتیں بڑھائیں، علم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، کتابوں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور جو ٹائم ہم بے سود گنوایا کرتے ہیں 2 بجے تک 1 بجے تک واٹس ایپ میں گندی نالیوں کے کنارے بیٹھ کے جو ہمارا وقت برباد ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی۔ حدیث پاک کے مطابق، قاریت کے مطابق عشاء کی نماز کے بعد دینی مسئلہ جاننے کے لیے آپ جاگ رہے ہوں تو جاگنا جائز ہے، یا مہمان کی آمد پر آپ جاگ رہے ہوں مہمان کی مہمان نوازی کے لیے تو جائز ہے۔ ایک اور شق ہے، ادروائز اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد فضول جاگ رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے پھر بھی جاگ رہے ہیں، تو شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق آپ کا یہ جاگنا مکروہ ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اپنا وقت بچائیں، علم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ حالات ہمیں جھنجھوڑ کر اس بات کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی علمی تراث، اپنی علمی وراثت سے اپنا رشتہ جوڑیں، اور اگر آج بھی ہم نے اپنا رشتہ مضبوط نہ کیا تو پچھلے 60-70 سالوں سے جو باتیں ہمیں سمجھائی جاتی رہی ہیں، اب سمجھانے والے کم ہوتے جا رہے ہیں اور ظلم و زیادتی کرنے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا بہت سیریسلی آپ سے عرض ہے کہ اپنا نظام چینج کریں، اپنا شیڈول چینج کریں، اپنا لائف اسٹائل چینج کریں، اپنے جینے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کا وقت چینج کریں، اپنی سوسائٹی چینج کریں۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی بچہ جاہل نہیں رہنا چاہیے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا بنیادی میسیج ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت کا تحفظ ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا اصل تحفظ یہ ہے کہ کوئی جاہل نہ رہنے پائے، اصل تحفظ یہ ہے کہ کوئی بے نمازی نہ رہے، اصل تحفظ یہ ہے کہ معاشرے سے عشق رسالت سے بیر رکھنے والوں کا خاتمہ ہو۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ تشدد ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا اصل فارمولہ یہ ہے کہ محبت کے ساتھ، اقبال نے جو کہا ہے محبت فاتح عالم، اصل میسیج یہ ہے کہ فتح عالم ہم کریں لیکن محبتوں کے ساتھ۔ اور آج کے دور میں اگر ہم محبتیں پھیلائیں
سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات رکھیں تو میں سمجھتا ہوں دشمن بھی آپ کے قدموں میں ڈھیر ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا بنیادی میسیج ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے جس طرح سے نام دیا ہے اسی طرح اسی سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے